بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نہا اسٹوڈیو کے سلسلہ پیغام حجت الوداع کے پوڈ کاسٹ کے سلسلہ میں آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرا نام حافظ عبدالرب ہے اور میرے ساتھ آج ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز بٹ صاحب حافظہ اللہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں اور معروف دینی ادارے جامعہ سلفیہ میں مدرس ہیں، اور دوسری طرف میرے فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمٰن علوی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور آپ بھی ایک معروف اور جانی مانی شخصیت ہیں سوشل میڈیا پر بالخصوص، اور مدیر ہیں آپ یہاں لاہور میں مرکز انس بن مالک کے۔ تو آج ہم اپنی گفتگو جس بات پر کرنے لگے انشاءاللہ وہ حجت الوداع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت کے لیے آخری پیغام تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور امت کے لیے بہت سارے ایسے جامع نکات چھوڑے ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں اور وصیتوں میں سے ہیں۔ تو اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ سود، ربا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آپ نے عملی حل بھی پیش کیا، اور آپ نے اس دن کہا کہ میں آج کے دن سارا جو سود کا سلسلہ ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ چونکہ مسئلہ شیخ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ویسے بھی زیر بحث ہے، چونکہ ہمارے ملک میں وہ ایک عرصہ دراز کا لٹکا ہوا کیس ہے، اصل میں تو وہ بھی تماشا ہی بنا ہوا ہے کہ 30 35 40 سال سے وہ کبھی شرعی عدالت میں، کبھی سپریم کورٹ میں، تو شرعی عدالت بھی ہماری ہے تو برائے نام ہی، تو وہ کیس بھی مذاق بنا ہوا ہے۔ اب وہ کیس کا فیصلہ آیا ہے تو وہ کچھ بینکوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو مختلف لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ جو سود ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، اور اسلامی معاشی نظام کیا ہے، اور اصلاً جو سود ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں اس پر بہت ساری آراء بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک اسلامی بینکنگ کا نظام ہمارے ہاں رائج ہوا تو ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو عام ایک روایتی بینکنگ ہے، کنونشنل بینکنگ ہے، اس میں اور اسلامی بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں اس بات سے آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، بات شروع کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں کہ سود اصل میں ہے کیا، یعنی یہ ربا جو ہے، یہ ربا چیز ہے کیا جس کی اتنی مذمت ہے، اور کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہلکا ترین اس کا جو کم تر گناہ ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر کہا، اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں معلوم۔ تو ذرا اس پر آپ وضاحت کیجئے کہ یہ ربا دراصل کیا ہے، اس پر کوئی امت میں اتفاق ہے، کوئی ایسی کوئی فقہی کوئی تعریف اس کی گئی ہے؟ جی شیخ عبدالعزیز بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی فقہ اس کو زیادہ جو ہے وہ فروغ حاصل ہے، ظاہری بھی ہیں اور الحمدللہ اہل حدیث حضرات بھی ہیں۔ تو اگر ان کی کتابوں میں دیکھا جائے تو تعریفیں مختلف مل جاتی ہیں، یعنی سارے ائمہ کی تعریف مختلف ہے؟ مختلف الفاظ کے اعتبار سے، صحیح۔ الفاظ کے اعتبار سے تعریفیں مختلف مل جاتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ الفاظ ایک اتفاقی تلاش کر لیں کسی کے، تو ذرا مشکل کام ہے۔ اس میں ایک نتیجہ یا خلاصہ نکال سکتے ہیں، جی جی۔ اور جسے عام طور پر جو مشہور ہے ہمارے ہاں سود کی تعریف، کل قرض جر منفعت فہو ربا، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں جامع معنی تعریف ہے، صحیح۔ کہ ہر وہ قرضہ جو صرف فائدہ ہی دے رہا ہے، کھینچ رہا ہے اس کو، پیسے سے پیسہ کمایا، صرف فائدہ ہی کما رہے ہیں، اصل مقصد تو فائدہ ہی ہے نا، جی جی، اس میں نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور بعض فقہا اس میں قرض کی بجائے مال کا لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں، کل مال، بعض اس کو حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث تو بہرحال درست نہیں ہے وہ والی۔ صحیح، مال سے مراد یعنی اس میں مویشی بھی کوئی آ بھی، گئے، کوئی ساز و سامان ہاں، بھی آ گیا، جناز آ گئی۔ جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس پر اتفاق نہیں ہے تو ہم کس چیز کو سود کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف بھی کر سکتا ہوں، بے شک۔ اور ان کی بات سے کچھ اتفاق بھی کر سکتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ربا کی شکلیں اس قدر زیادہ ہیں جی جی، کہ ان کو ایک تعریف میں منحصر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک صحیح ہے۔ اصل بات یہ، اور تعریف اگر آپ کسی چیز کی کر دیتے ہیں نا، تو گویا کہ آپ اس چیز کو منحصر کر رہے ہیں، پابند پابند کر کر رہے ہیں، دیا، یعنی اس کو آپ کسی کیٹیگری کے اندر بس محدود کر دیا محدود آپ نے، کر ہاں رہے جی۔ ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی خاص تعریف کی نہیں، پہچانیں کروائی ہیں، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے۔ مختلف صورتیں بتا دیں۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کلو قرض جرہ منفعتن، تو ہمیں تو شریعت میں بہت سارے ایسے ہیں جو قرضے کے بغیر بھی سود ہے، مثلاً یدم بھی یا دن بھی اگر ہاتھوں ہاتھ بھی لیکن تھوڑا سا کم زیادہ ہو جائے تو وہ سود ہو جاتا ہے نا۔ ہاں جی، ہاں جی، یعنی قرض کے بغیر بھی۔ الذهب ربن جی جی اللہ ہا وہا یدم بھی دن سوام بھی، مطلب اگر اس میں بھی کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہو جائے گا نا۔ صحیح ہے۔ 2 سا دے کر کھجوریں 1 سا لے لی ہیں تو آپ نے اس کو شیخ اس میں ایک عین الربا کہا ایک گیا۔ حدیث اکثر میں نے سنی ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ بھئی جو ہدیہ دیا جائے کوئی کام کروانے کے لیے، جیسے ہم رشوت کہتے ہیں، تو وہ بھی سود ہی ہے۔ ہاں جی، وہ بھی ایک ایسی شکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود ایک بہت بڑا گناہ تھا اور اس کی شکلیں بہت زیادہ تھیں، تو شریعت نے اس کی کچھ پہچانیں کروا دی ہوئی ہیں لیکن اس کی کوئی خاص تعریف نہیں کروا دی گئی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جی جی شرک ہے نا، شرک، اس کی بھی مختلف شکلیں بن جاتی ہیں اور ہر زمانے میں تھوڑی تھوڑی بدلتی ہوتی بھی نظر آتی ہیں، اور چونکہ یہ ایک کاروباری معاملہ ہے اور ہر دور میں کاروبار کے انداز ذرا مختلف ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح پھر کمپنیوں کے ذرا سود کے ہیلے بہانے بھی اور راستے بھی ذرا نئے مختلف نکلے ہوتے ہیں۔ رہتے ہیں۔ تو شریعت نے کتنا خوبصورت طریقہ اپنایا کہ اگر وہ ایک خاص تعریف کر دیتے نا تو یقیناً یہ اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ کر کے کہتے لو جی اے آ گیا جی ہن تے مان لو اے سود نہیں ہے۔ ہاں جی تو جس طرح شرک کی کوئی خاص تعریف نہیں کی گئی، آپ پورے قرآن حدیث میں شرک کی بے شمار مذمت کی آیات ہے لیکن خاص تعریف نہیں، کیونکہ اس میں محدود کر کے وہ کسی دوسرے کو جائز نہ قرار دے دیں۔ صحیح تو صحیح۔ اسی طرح ربا کی کوئی خاص تعریف نہیں، یہ بھی سود ہے، کلو قرض جر منفعتن، یہ بھی سود ہے، لیکن صرف یہ ہی سود ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ بالکل ہمیں صحیح۔ کوئی مختلف۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے بھی یہ کہا کہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے، ضروریات بدلیں، کاروبار کے جدید طریقے آ طریقہ گئے کار ہیں، آ گئے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ دور علیہ کا ایک سود تھا، ایک سیٹ ہوتا تھا، ایک وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اس پر پیسہ کماتا تھا۔ تو اب دنیا ایک یعنی ویل ڈیولپڈ اکانومی کے ساتھ چل رہی ہے نا، پوری دنیا کا ایک اکنامک سسٹم ہے، پھر ایک ملکوں کا اکانومی سسٹم ہے، پھر آپ کا ایک لوکل اکانومی سسٹم ہوتا ہے۔ تو اب تو بینک انوالو ہیں، یعنی پوری دنیا، یعنی کامن ویلتھ ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، پھر اس کے ساتھ ساری دنیا کے ملک جو ہے اسے۔ تو ہم نے یہ جو اپنے ملک میں ایک اسلامی بینکاری شروع کی ہے پچھلے 20 سال سے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو بینک تھا وہ ایچ بی ایل ہے تو اس کی بھی ایک اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے، کر دی ہے۔ اور ہر دوسرا کمرشل بینک تھا تو وہ اسلامی بھی ہے ساتھ۔ تو کیا یہ اسلامی بینکنگ کی کیا یعنی کوئی اسلام میں بینک کی بھی کوئی ہے، کوئی ایسی صورت اسلام نے بینک بنانے کا کوئی طریقہ بتایا ہو؟ آپ بتائیے۔ جو اسلامی جو بینکنگ بنائی گئی ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگ رہے تھے، کمرشل بینک علماء کی محنت کی وجہ سے لوگ ان سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ دور بھاگ رہے۔ تو انہوں نے پھر ہیلا وہ اپنایا کہ وہ اس طرح کی مثال مشہور ہے نا کہ ایک لڑکے کو شکیلہ نامی لڑکی پسند آئی، جی تو اس نے والدہ کو کہا کہ میں نے شکیلہ ہی سے شادی کرنی ہے۔ تو والدہ نے غصے میں کہا کہ دیکھا تو تھا نہیں، اس نے کہا میں نے تمہاری شکیلہ نامی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروانی اور ہر ایک سے شادی کروا دوں گی۔ انہوں نے اس بچی کا نام تبدیل کروا کے نا شناختی کارڈ پہ جمیلہ رکھا دیا۔ تو ان لوگوں نے بھی اصل میں یہی کیا ہے، کام سارے وہی ہیں، اصطلاحات بدلی ہیں، بلکہ عربی کے الفاظ داخل کر یعنی شراب کے اوپر اسلامی لیبل لگا دیا ہے، اسلامی شراب۔ اگر میں اس میں تھوڑا سا حاشیہ چڑھاؤں جی جی، تو صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسلام کے نام پہ تھوڑے سے ذرا زیادہ سود کا کام شروع کر دیا۔ صرف اتنا برابر بھی نہیں رکھا، بلکہ برابر بھی نہیں ہے، جہاں اسلامی بینک کا نام آتا ہے نا وہ عام بینک سے زیادہ سود لین دین کا کرتا ہے۔ بالکل، یعنی وہ اسلام کے نام پر جو بھاگنے والے تھے نا سود سے، ان کو سود لیا اور دیا اور عام بینکوں سے بڑھ کر دیا، یعنی اسلامی لفظ کے بھی پیسے انہوں نے ساتھ ایڈ کر لیے ہیں، زیادہ کھل ڈل گئے ہیں، انہوں نے کہا اب ہمیں کون روکنے والا ہے۔ ہاں جی، اس سے بڑھ کر لوگوں کے اندر جو سود کی نفرت تھی وہ ختم کر دی۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے۔ اور میں تو ایک دیکھ رہا تھا تقوی اسلامی بینک، ہاں جی ہاں جی، یہ دیکھیں الفلاح اسلامی بینک، تقوی، اور الفاظ مزاربہ اور جو ہے وہ مشارکہ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بظاہر بڑے حالانکہ یہ جو مزاربہ ہے یہ محاربہ ہے، یہ محاربہ ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اللہ کے ساتھ جنگ، اللہ بالکل صحیح ہے، جو ان کا مزاربہ ہے، جی ان کا مزاربہ، مشارکہ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر دیے۔ تو یہ شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا اس کے بعد خلفائے راشدین میں یا تاریخ اسلام میں
کوئی ہمیں ایسا کنسیپٹ ملتا ہے جس میں کوئی بینکنگ سسٹم ہو, یعنی اسلام نے کوئی ایسا بینکنگ کا کلچر دیا ہے؟ اسلام نے بیت المال کا کلچر دیا ہے. بہتر, بالکل. اسلام نے بینکنگ نہیں دیا, اسلام نے بیت المال اور کفالت کا معاملہ رکھا ہے. اور یقین جانیے کہ آج بھی اگر ہماری حکومت اپنے نظام کو بہترین چلانا چاہتی ہے نا, تو بیت المال کا معاملہ رکھے, اور بیت المال کے اندر سے اور امانت کا معاملہ رکھ لے کہ امانت دیانت کے ساتھ. مطلب نہیں, ایک ہے بیت المال, ایک ہے امانت خانہ, جی جی, جہاں امانتیں رکھوائی جا سکے, پیسے رکھوائے جا سکے, یعنی امانت والا ایک معاملہ رکھا جائے, ایک لوگ پورا نظام, سیونگ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ ہو, پورا نظام ہو, اور اس کے جو اخراجات ہیں نا وہ حکومت برداشت کرے, نہ کہ ان سے پیسے لے کر کہ ہم آپ کا یہ کام کر رہے ہیں نا تو اس کی جو سروس چارجز کہتے ہیں نا وہ لے کر کیے جائیں. تو یہ اصل حکومت کا متبادل یہ ہے. یعنی اس بیت المال میں تو پھر ٹیکس بھی نہیں لے گی حکومت, پھر وہ صدقات اور خیرات سے, صدقات و خیرات دے گی, اس میں سے قرضہ بھی دے گی, زکوٰۃ سے لوگوں کے بیت المال, سب کچھ کرے گی, قرض اور حسنہ, ان کی کفالت کرے گی, ان کی ضروریات کو پورا کرے گی, ان کے حالات کو بہتر بنائے گی. تو شیخ کیا وجہ ہے دنیا میں اتنے سارے مسلمان ملک ہیں, بڑے اچھے تگڑے ملک ہیں, سعودیہ, ملائیشیا, ترکی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جسے ہم اسلامی معاشی نظام کہہ سکیں یا وہاں پہ اسلامی بینکنگ ہو. ابھی جیسے ہمارے شیخ طیبی صاحب ہیں, ان کا بڑا کام ہے اس پر, وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ایک ضیاء الحق کے دور میں ایک ڈیلیگیشن گیا سعودیہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی ان کا جو نظام ہے وہ کس حد تک اسلامی ہے. تو جب وہاں گئے, چائے شائے پی, تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے سود کا کیا کیا؟ تو انہوں نے بھی آگے سے خاموش, انہوں نے کہا جی چھڈو جی, ایسی ملک چلانا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس پر بات ہی نہیں کی کہ آپ کا نظام کیسے کام کر رہا ہے, تو وہ اٹھ کر آ گئے. تو یعنی دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں تو یا تو یہ اتنے بے بس اور اتنے بے کس ہیں کہ یہ اس پورے یعنی سودی نظام کے اندر, اس جال کے اندر جکڑے گئے ہیں کہ یہ اس کے متبادل کوئی نظام نہیں لا پا رہے, لانا چاہ نہیں رہے. تو ہمارے پاس دنیا میں ماڈل تو اس وقت ہے کوئی نہیں, تو یہ ماڈل کیسے ہم پیش کریں گے؟ دنیا ہم سے یہی پوچھتی ہے متبادل لے آؤ, اس بینکنگ سسٹم کا متبادل لے آؤ, اس نظام کا متبادل لے آؤ. شیخ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے اشرافیہ اور حکمران طبقہ جو ہے نا, یہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر یہ چاہیں, اور یہ سارے اسلامی ملکوں کے بادشاہ اور حکمران چاہیں یہ اپنا ایک الگ بلاک بنائیں, اپنی الگ کرنسی بنائیں اور اپنے الگ کرنسی کے اوپر یہ سارا نظام چلائیں, تو انشاءاللہ یہ کام بالکل ہو سکتا ہے. اس میں سنجیدہ اگر ہو بھی جائیں تو میرے خیال ہے مجبور ہیں بیچارے, کافروں کے ہاتھوں میں وہ نہیں, مجبوری کوئی نہیں ہے, صرف ان کے اپنے اکاؤنٹ ادھر پھنسے ہاں ہوئے, میں پیسے بتانے پھنسے لگا ہوں نا, ہوئے یہ بتانا کہ اصل مجبوری نہیں ہے, یہ حب الدنیا اور کراہیت الموت ان کو لے ڈوبی ہے. اصل میں ان سب کے اپنے اکاؤنٹس اتنے ادھر زیادہ ہیں اور اپنی ساری پراپرٹیاں ادھر ہیں, اپنا ہر شے ادھر ہے. اگر یہ اس کو چھوڑیں گے تو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ تو اقتدار میں آتے ہی دنیا کمانے کے لیے, تو یہ کیسے اپنی ساری دنیا لٹا کر اپنی آخرت کی فکر کریں گے؟ اصل وجہ یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا جو ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ نے جو ماڈل پیش کیا وہ اپنے آپ کو پیش کیا, اپنے آپ کو پیش کیا اور معاف کر کے دکھایا. کر دیا. ہاں, اس طرح اگر ہمارے حکمران ایسا کریں اور ہمارے بڑے افراد ایسا کریں تو یہ ناممکن نہیں ہے, لیکن اس لحاظ سے ناممکن ہے کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ سنجیدہ ہی نہیں ہے. شیخ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے جو پہلے فرمایا نا کہ وہ جو کوئی اس طرح کا کوئی ماڈل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو آپ کے نانا محترم عبدالرحمٰن قادری صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے, آپ آگاہ ہوں گے, جی جی, احکام تجارت اور لین دین کا. انہوں نے اس پہ نا 10-12 صفحات پہ نا اچھی گفتگو کی ہے. اسلامی بینکنگ کا آغاز کرنا چاہتے تھے, جی جی, تو ان سے جو معلومات کتاب سے ملتی ہیں 1980 وغیرہ کے اندر نا مصر میں یہ کوشش ہوئی تھی جی, عرب ریاستوں, لیکن اسی وقت جو عالمی ساہوکار تھے نا وہ فوری طور پر آ گئے. وہ ایک کتاب ہے اکانومک ہٹ مین, جی جی, وہ بندہ آئی ایم ایف کا خاص بندہ تھا وہ, ہاں جی, جس نے بعد میں توبہ طائب ہو کر, اور آئی ایم ایف نے سے کہا تھا $10 لاکھ مہینہ لو, بس منہ بند کرنا ہے. اسے منہ بند رکھے ماہانہ $10 لاکھ مل رہے تھے اس نے اس وقت 1950 کی بات ہے جب وہ بنا تھا اس وقت. یعنی کوششیں تو ہوئی ہیں شیخ, ملائیشیا نے بھی کوشش کی ہے, لیکن یہ انفرادی کوشش ہے نا, اس سے پہلے بھی ملک کی کوشش ہے نا. اگر یہ ایک پورا بلاک بنا کے کوشش کرنا, کیونکہ دیکھیں ایک ملک اگر اکیلا کرے گا تو وہ عالمی طور پر تو اکیلا رہ جائے گا. اگر یہ 15-20-25 ملک ملیں اور اپنے امپورٹ ایکسپورٹ آپس میں کریں اور آپس میں کرنسی کا تبادلہ کریں اور سارا نظام چلائیں, پھر تو یہ چل سکتا ہے. اکیلا ملک تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی جو کافر بھی ہیں انہوں نے G8 اور G20 ممالک بنائے ہوئے ہیں, یہ فیٹف کوئی دیکھ لیں, یعنی وہ کیا ہے, ایک نئی بدماشی ہے, یہ فیٹف بدماشی ہے, ان کا آپس کا جہاں یوانوں سے کام نہیں چلتا وہاں فیٹف سے چلا, وہ ان کی آپس کی اتحاد ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہ پابندیاں لگا دیں گے. G20 ممالک
بائیکاٹ کر دیں گے, G8 بائیکاٹ کر دیں گے. میں تو باقی ملکوں کا ہمارا بھی تو ہونا چاہیے نا, G50 تو ہونا چاہیے نا ہمارا بھی. اگر فکر G50 دیکھیں نہ ہو, G5 بھی ہمارے بن جائیں تو یہ بھی. اگر آپ انفرادی علامہ اقبال رحمہ اللہ کے آپ اشعار پڑھیں نا, جی جی یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات, گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات. تو شورش نے کہیں بڑا پیارا لکھا, اس نے کہا کلام اقبال کو سمجھنا ہے نا, اس کی شرح اقبال خود ہی کرے تو اچھا ہے. اقبال نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اقتصادیات کے اوپر. ہاں جی ہاں جی, علامہ اقبال کا بڑا رحمہ کام اللہ ہے, کا بڑا کام ہے اس ہاں کے جی. اوپر. تو اگر ہم کہیں نا کہ وہ مفکر پاکستان ہے اور وہ مصور پاکستان ہے, اور علامہ اسد رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ایک شیخ چیزیں المیہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے اور ہماری عوام بھی, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ عوام کا مطالبہ تھا کہ وہ کنونشنل بینکنگ سے بھاگ رہے تھے, یعنی ایک جمہوری رائے یہ ہے عوام کی کہ بھئی ہم اسلامی معاشی نظام چاہتے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی یعنی لیڈرز ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے اندر یہ درد موجود ہے. لیکن ہم اس عالمی جو اس پوری اکانومی کلچر ہے اور یہ جو پورا ایک استعماری نظام ہے, ہم اس کے اندر ایسے برے طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں نا کہ کوئی بھی کوشش کارگر نہیں ہو رہی. اور آپ یقین کر کے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, یورپ کے اندر باقاعدہ تحریکیں چل رہی ہیں بینکوں سے نجات کے لیے. جی بالکل. اور وہ لوگ باقاعدہ اس کو احتجاج ہو رہے ہیں, اور وہ بینکوں کی عمارات کو جو ہے وہ اقبال کو آپ دیکھنا, اقبال اس وقت یہودیوں کی سازشیں کہہ رہا تھا, اسے فرنگ کی جان پنجہ یہود میں ہے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ جو لینن اور ٹراسٹس لینن وغیرہ کی جو وہ ترجمانی کرتا ہے اپنے اشعار میں, آج یورپ کے سوشلزم بہت چڑھا ہوا تھا. ہاں جی, وہ کارل مارکس کر نہیں سکا, اس کے بعد لینن نے اس کو چلایا آگے. وہ اقبال ان کی کبھی کبھار تعریف کر دیتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ اس کو اب یورپ کے اندر اس کو کتابیں لکھی یعنی شیطانی کنیسہ کو یہودی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے آپ وہ جو پروٹوکولز پڑھیں نا اگر یہودیوں کے, اس میں پورا ایک اس کے اوپر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پوری دنیا کو سود کے ذریعے سے جکڑنا ہے. اور آپ دیکھیں مدینہ بھی انہوں نے سود کے ذریعے سے جکڑا ہوا تھا. ہاں جی ہاں جی. اور انہوں نے عالمی جنگیں بھی لوگوں کو سود دے کے لڑائی ہیں. ایسے. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو ایک عالمی سارا نظام ہے, اس نظام کے اندر یہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے, یہ جو سارا یعنی پیسے سے سب کچھ کنٹرول ہے. آپ دیکھیں نا, طالبان نے 20 سال تک جو ہے جنگ لڑی, دو بدو گولہ بارود کا مقابلہ کیا, قربانیاں دیں, لیکن اب آ کر وہ بیچارے اپنا ملکی معاشی نظام چلانے کے لیے وہ پھنس گئے ہیں. وہ قطر میں ان کے جو کوئی مطلب مذاکرات ہوئے ہیں, اس میں اس طرح کی باتیں بھی ہیں جو ابھی تک ریکارڈ پر نہیں آئیں, لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ اپنا بینکنگ سسٹم جو ہے انٹرنیشنل ساری سسٹم کا لنک کریں گے. تو دیکھیے وہ تو تقویٰ میں اور یعنی ہم سے تو کئی گنا بہتر تھے, تبھی انہوں نے اتنا جہاد کیا اور اتنی مشقتیں مصیبتیں. تو ہم تو اگر ہمارے عوام یا ہمارے جو وہ لوگ جو یہ سود چھوڑنے کا, ہم جب ان کو کہیں گے بھی سود چھوڑنے کے لیے آپ کو پتے کھانے پڑیں گے, یہ ساری دنیا آپ کا بائیکاٹ کر دے گی, تو میرا خیال ہے یہ سڑکیں, گاڑیاں, یہ اے سی اور یہ ساری سہولتیں چھوڑنے پر, آسائشیں چھوڑنے پر کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. بینکوں نے ہمیں اس طرح جکڑا ہوا ہے. اب ہم نے 4 بینکوں کے بارے میں کہا ان سے لین دین نہیں کرنا, ان سے اپنے پیسے نکلوا لیں, UBL وغیرہ جو بھی ہے جنہوں نے جو ہے وہ. اچھا 1991 میں بھی سب سے پہلے UBL ہی گیا تھا سپریم کورٹ میں, جب یہ 14 نومبر 1991 کو سود حرام کیے نا اسلامی شرعی عدالت نے, تو اس کے فوری بعد سب سے پہلے جس نے دعویٰ دائر کیا تھا نا یہ سود کے خلاف, حرمت کے خلاف, وہ UBL نے کیا تھا اس وقت. یعنی ہمیشہ سے یہ لعنت کے لیے یہی تیار ہوتا سب سے پہلے. تو اب میرا اپنا ذاتی بینک تھا UBL میں ہے, تو اب میرے کچھ پیسے تھے تو میں نے چاہا نکلواؤں. میں جس برانچ پہ گیا ہوں وہاں نے کہا جی مشین خراب ہے. یہ بہانہ آپ UBL سے نکلوا کے کہاں رکھیں گے؟ گھر میں رکھ لیں گے, میرے پاس رکھ لیں گے. آپ کے پاس رکھ لیں گے, گھر مشکل ہے. تو آپ یقین کریں جہاں جاتے یہاں کسی نے ایلفی ڈال دیا, یہ بٹن خراب ہے, حتیٰ کہ ان کے بینکوں کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہیں, قطاریں لگی ہیں, اب وہ ڈر رہے ہیں کہ لوگ پیسہ نکال لیں گے. ویسے ایک بات تو ہے کہ لوگ پیسہ نکال لیں, لیکن ایک سوال یہ ہے جو انہوں نے ایسے کیا ہے کہ ان سے نکال لیں صرف 4 سے, تو باقی سارے بینک جو وہ سلامی کر رہے ہیں. اصل اگر نہیں, یہ تو ہمارے جذبات کا ایک اظہار ہے کہ یار کوئی اچھی کوشش ہو رہی ہے تو ہونے تو تم بیچ میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہو. یہ تو عوامی جذبات کا اظہار ہے, لیکن یہ مسئلے کا اصل حل نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کتنے چالاک اور ہوشیار ہیں, انہوں نے ہمیں تو سزا دینی ہے نا, انہوں نے پوری قوم کو سزا دے رہے ہیں, کسی کو پیزی کو نہیں دے رہے. یہ تو ایک عام آدمی ہے نا, آپ کا مسئلہ ہے. یہاں تو ملکوں کے پیسے ملکوں نے دبائے ہوئے ہیں, وہ دیتے نہیں ہیں. یعنی سعودی عرب کے جو امریکہ نے پیسے دبائے ہوئے ہیں, اور دنیا میں بہت سارے اسلامی ملکوں کے پیسے, یہ سوئٹزرلینڈ میں ہمارے جتنے پیسے یہاں سے کرپشن ہو کر جاتے ہیں وہ ہمیں واپس تو نہیں مل رہے کبھی بھی. وہ ان ملکوں کی اکانومی
یعنی ہمارے ملکوں کے تیل سے، ہمارے ملکوں کی دولت سے، ہمارے اس سے چل رہی ہے. اور ہمارے یعنی یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کیے گئے ہے جو کرپٹ ہیں اور جو اس طرح کے یعنی مخلص نہیں ہے نہ دین سے، نہ وطن سے، نہ اپنی عوام سے. تو چلے وہ کم از ساری کم دولت لوٹ کر وہ ان کے پاس رکھوا دیتے ہیں. ایک تو ہمارا سارا پیسہ وہاں اور پھر یہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کے سامنے بھکاری بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں. ان سے پھر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں سے نکلوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ہاں جی، یہاں تو ہے نا کہ محمد بن سلمان جیسا بندہ وہ سب کو الٹا لٹکا دے. اچھا، جو بات آپ کر رہے تھے کہ اب افغانستان بھی اسی ڈگر پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس کے اندر پھر وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہ ابھی وہ اکیلا ہے. اس کو یہ چاہیے کہ ان کے بینک کے نظام میں نہ آئے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان ملکوں کے ساتھ سفارتکاری کر کے ان کو یہ ایگری کرے اور ان کا بلاک بنانے. ابھی بیچارہ افغانستان کی وہ ویلیو نہیں ہے، وہ ویلیو ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ استقامت کا مظاہرہ کرے نا، اگر یا کم از کم استقامت کا مظاہرہ کرے. مفتا دیکھیے نا، پہلے تو کم از کم 3 ملکوں نے اس کو قبول کر لیا تھا. ہاں جی، اب تو وہ 3 بھی نہیں کر رہے. وہ بھی 3 دیکھنا اب وہ دباؤ ہے کہ آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر قبول کر لیا گیا تو یہ اسلام ایک شروع ہو جائے گا. وہ پابندیاں اسی لیے ڈال رہے ہیں نا، اور یہی وقت ہے ایک استقامت کا، اور یہی ہے کہ جب کھڑے ہوں گے دیکھیے نا تو اسلام قائم یہ ہوگا. پیسہ ایک ایسی چیز ہے نا، روزی روٹی ایسی چیز ہے کہ ہمیں ایک شیخ بتا رہے تھے کہ افغانستان کے جو ان کے بجٹ پیش کرنے والے لوگ تھے، معاشی ماہرین، ان کو یہ تجویز پیش کی گئی کہ بھائی ہم آپ کو اسلامی معاشی نظام کا ماڈل دیتے ہیں اور ہم آپ کو ساری چیزیں بندے ٹرینڈ کر کے دیتے ہیں پاکستان. لیکن انہوں نے اس چیز کو درخور اتنا ہی نہیں جانا. انہوں نے کہا یار ہم تمہاری مصیبت پڑیں گے، ہمیں دنیا ساری جو ہے کوئی فنڈ دینا چاہتی ہے. افغانستان کے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں نا، بالکل. وہ جو ساتھ لے کے نکل گئے نا کروڑ ڈالر، تو وہ جو اشرف غنی تھا وہ لے کے نکل گیا تھا کہ کتنی گاڑیاں اس کے پاس بادروں سے بھری تھی. تو وہ پیسہ واپس لینے کے لیے ان کو اب وہ مجبور ہیں کہ وہ اس سارے سسٹم کو اپلائی کریں اپنے ملک میں، اس کو فالو کریں، ہم ہی بھریں کہ ہم ساتھ چلتے ہیں. تو پھر دنیا ان کو ساری چیزیں دیکھیں نا، اگر وہ آج مجبور ہے نا تو وہ 20 سال پہلے بھی مجبور تھے. لیکن اس وقت اگر وہ اسلام پہ قائم رہے اور اپنے ایمان پہ قائم رہے نا، تو آج پھر ان کو اپنے ایمان پہ قائم رہنا. اللہ تعالیٰ اور دیکھیں اس وقت جو ان کے اوپر آفتیں آئیں اور جو ان کے ساتھ حشر ہوا، مجھے 100% سے بھی زیادہ اللہ پر یقین ہے کہ اگر وہ اب کھڑے ہو جائیں گے نا تو اتنی ان کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی. اور ہو سکتا ہے کہ کسی مسلم ملک کو اور اس کے حکمران کو کوئی تھوڑی سی آ جائے سمجھ اور اللہ تو اس کو ہدایت دے دے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ مجھے اس چیز سے خطرہ نہیں ہے کہ میری امت فقر و فاقہ سے مر جائے گی، بھوک سے مر جائے گی. تو یہ پیسے کی کثرت سے اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں تم لوگ گم ہو جاؤ. وہی ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ ان کے لیے ایک امتحان تو ہے بہت بڑا، لیکن ان کو چاہیے کہ جس طرح پچھلا امتحان انہوں نے کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوئے ہیں، وہ اس امتحان میں اگر کھڑے ہو جائیں تو یقیناً یہ پہلا رول ماڈل ہو جائے گا. اور پوری دنیا کے لیے جس طرح آج ہمارے مسلمان پاکستان کے بہت سارے افراد اس سے بھاگنا چاہتے ہیں اور عوام کی اکثریت اس سے بھاگنا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکال دے گا. ابھی اس کے پاس وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ ڈٹ جائے. وہ جو ایک ہمارے مرحوم رضوی صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا جو ماڈل تھا اور ہی آیا جائے، پھر وہ والا ماڈل وہ اپنا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو پھر تلوار تو ہے ہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یہاں پر ہمارے لیے ایک رہنمائی کرتی ہے، جو العزیز کی تحت ذل رحم. تو بھائی تلوار چلا لی، اب تلوار کے نیچے رزق آنے والا ہے، تو اب رزق اس کا فائدہ اٹھا لو، اب فائدہ اٹھا لو. اس وقت جو ہے نا وہ ڈیلے نہ پڑے. پر انہوں نے دنیا کی معیشتوں کو بہرحال بگا دیا ہے. ہاں، یہ تو ملکوں کی معیشتوں کو تباہ انہوں نے کیا ہے. اور جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ٹرمپ پاگل، اس نے اصل میں اپنے ڈالر اور معیشت ہی بچائی ہے. اس کا یہی کمال ہے. دیکھیے یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ ٹریلین ڈالرز یعنی $40 ٹریلین امریکہ نے افغانستان کی جنگ میں جھونک دی ہے. اور اس کے اندر بھی امریکہ میں یعنی جو عوام وہاں پر مطالبہ کر رہی ہے لوگوں سے، اپنی فوج سے، پینٹاگون سے، کہ بھئی ہمیں اس کا حساب دو. تو پینٹاگون کپڑے جھاڑ کے کہتا ہے یار $20 ٹریلین کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گیا ہے، تو باقی کے $20-22 ٹریلین کا ہم سے حساب لے لو. تو انہوں نے اس جنگ میں بڑا معاشی نقصان اٹھایا ہے. تو یہ طالبان کی بھی فتح ہے کہ انہوں نے دنیا کے سپر پاور کو سب سے بڑا معاشی یعنی ایک ٹکر دیا، اور ان کے $1 ٹریلین گئے. یعنی $1 ٹریلین ہم تو تصور نہیں کر رہے کہ $1 ٹریلین ہوتے کیا. پاکستان نے تو شاید اپنے 70 سالوں میں کبھی $1 ٹریلین کا بجٹ نہیں پیش کیا، یا شاید پاکستان نے 70 سالوں میں اتنا پیسہ بنا دیکھا بھی نہ ہو. تو اتنا انہوں نے ایک جنگ میں جھونک دیا ہے. تو یہ طالبان کی فتح تو ہے.
تو شیخ جیسے اب ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں اپنے ایک اسلامک پرسپیکٹیو میں. جیسے ہر زندہ مسئلے میں جو لوگوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر ایک اسلامی تعلیمات موجود ہیں, اور جہاں بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ نکاح طلاق کے مسئلے ہوں, وہ کاروبار کے سیاست کے مسئلے ہوں, معاشرت سماج, تو اس کے اندر فقہی آراء مختلف ہوتی ہیں. تو جیسے آپ نے جب ہم نے بات شروع کی تھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ائمہ اربعہ کا اس میں اختلاف ہے, تو کیا یہ جو فقہ ہے وہ صرف ائمہ اربعہ کی فقہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی فقہی وجود ہے, خاص طور پر اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس کوئی ایسی مدون فقہ ہے, اور خاص طور پہ فقہ المعاملات یا ایسی کوئی فقہ جو مالی حوالے سے معاشی حوالے سے ایڈریس کرتی ہو, تو ہمارے پاس ایسا کوئی مدون ذخیرہ کتب کا یا کوئی تحریری صورت میں یا جس کو ہم پیش کر سکیں متبادل نظام کی صورت میں, یا جس کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمارے اداروں میں مدارس میں, کوئی ایسی کوئی ہے چیز؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ائمہ اربعہ ہی نہیں تھے یا ان کی فقہ ہی نہیں تھی, اس کے علاوہ بھی ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے نام سے 8ویں صدی ہجری تک فرقہ پایا گیا خزیمیہ کے نام سے. اچھا. ایسے امام طبری رحمہ اللہ کے بھی حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے بھی جو متبین تھے وہ 9ویں 8ویں صدی تک موجود تھے, طبریہ کے نام سے باقاعدہ نا, جیسے حنفیہ وغیرہ کہلاتے ہیں. اس طرح راہویہ بھی ملتے ہیں, پورا راہویہ بھی ہے, اسحاق بن راہویہ اسحاق بن راہویہ کے نام راہویہ فرقہ بھی کتابوں میں ملتا ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے بڑی اس کے اوپر نا بڑے اچھے تبصرے بھی کیے ہیں اپنی مقالات میں, اور تحریک ذاتیہ فکر میں اس جانب بڑے اچھے اشارے کیے ہیں. صحیح. تو یہ بظاہر اب یہ لوگ جو ہے وہ حکومتی سرپرستیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فقہ بے شک وہ تدوین میں نہ ہو یا فرقے نہ ہوں, لیکن آپ دیکھیے جتنی بھی کتابیں ہیں نا جو ہے خصوصاً جو فقہ المقارن پہ لکھی جاتی ہیں, بدایت المجتہد ہو گئی, نیل الاوطار ہوگی, بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ مدونہ یہ جو ہیں نیل الاوطار یا بدایت المجتہد, یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ان کو اون کرتا ہے اپنی فقہی؟ دیکھیں جی ان سے استفادہ ہم سب سے کرتے ہیں. میں سمجھے فقہ مقارن میں آتے ہیں نا, صحیح, یہ جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں نا اقوال کے درمیان, اور ہر ایک کو لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا یہ جو مدونہ یا اس کے علاوہ جو ہے وہ مغنی ابن قدامہ یا شوافی کی جو کتابیں ہیں, المنہاج ہے, تہذیب ہے, آپ ان کو دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ کو ان کا جھکاؤ ایک طرف نظر نہیں آتا. یہ خالصتاً جو ہے وہ کتاب و سنت کے تحت ہی لکھی گئی ہیں. بے شک انہوں نے نسبتیں اپنی کر دی ہیں, لیکن بارہا یہ اختلافات کرتے ہیں. حتیٰ کہ شرح الممتع میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہو گئے, یہ بارہا اختلاف کرتے ہیں حنابلہ سے, اور عرب کے علماء بھی کرتے ہیں. ایک نسبت کی حد تک تھے یہ لوگ, تعصب کی حد تک نہیں تھے. کیا خیال ہے کہ فقہی حوالے سے جو اہل حدیث ہیں وہ کوئی فقہی مسلک ہیں, ان کی کوئی مدون فقہ ہے؟ بے شک ان کی مدون فقہ کی بہت ساری کتب ہیں. یعنی ہر حدیث کا جو حاشیہ, ہر حدیث کی جو تشریح ہے, تفسیر ہے, اور شروحات جو ساری لکھی ہیں, یہ ساری فقہ ہی ہے نا. فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کا معنی سمجھ, کتاب و سنت سے مسئلے کو اخذ کرنا. وہ جو فقہی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فقہ حنفی مالکی شافعی, اس میں بھی کیا ہوتا ہے, وہ اپنے اعتبار سے کچھ مسائل بناتے ہیں اور پھر اپنے اعتبار سے کچھ وہاں اقوال نقل کر دیتے ہیں اور کچھ آراء نقل کر دیتے ہیں. تو ہماری جو فقہ ہے وہ سب سے مضبوط اور دلائل سے مزین فقہ ہے. یعنی بخاری ہے تو فتح الباری اس کے ساتھ موجود ہے, مسلم ہے تو اس کے ساتھ منہاج موجود ہے, ترمذی ہے تو ہمارے پاس اس کی تحفۃ الحافظی موجود ہے, ابو داؤد ہے تو ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں. وہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ ان میں مسائل کا استنباط ہے اور پوری فقاہت ہے. اور وہ دیکھیں کتاب البیوع ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً موجود ہے, اور خصوصاً کتب ستہ میں تو موجود ہی ہے. اور پھر ان کی شروحات میں ایک ایک حدیث کے اندر سے 20 40 50 ایون کہ 60 مسائل بھی اخذ کیے. تو وہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہی تو ہے, ایک ایک حدیث سے اخذ کیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ذخیرۃ العقبہ کو دیکھ لیں جو سنن نسائی کی شرح ہے, وہ کمال درجے کی شرح ہے. اس کے اندر تو انہوں نے کتنی ایک ایک حدیث سے بسا اوقات میں نے دیکھا تھا 100 سے زائد مسئلے بھی اخذ کیے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ فقہ ہی ہے. اس میں عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فقہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا, کتاب و سنت میں اختلاف ہے, وہ تو فقہ جو ہے وہ ایک امام کی ہم پیروی کرتے ہیں. یہ کسی جاہل نہیں بلکہ اجہل کی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ فقہ کا کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں, اماموں کا اختلاف تو دور کی بات ہے کہ شوافی کیا کہتے ہیں, حنابلہ کیا کہتے ہیں, بلکہ اماموں کے جو سب سے بڑے بڑے شاگرد ہیں نا, میں آج ہی پڑھا بھی رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا کہ وضو ٹوٹنے کے اوپر کہ بلغم آ جائے
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے بڑے شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد محمد ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. تو جب سامنے بیٹھنے والے گھٹنے ٹیکنے والے شاگرد ہی ان سے اختلاف کر رہے ہیں تو دوسروں کا اختلاف تو ہے ہی ہے. یہ اختلاف تو پھر رحمت ہوا، یہ رحمت اور راستے کھل جاتے ہیں، یا اختلاف تنوع کہہ لیں اسے، تنوع کہہ لیں، رحمت اس وقت ہو جاتا ہے. بینکنگ کے مسئلے میں بھی شیخ یہ جو ہمارے احناف ہیں یہ بہت یعنی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو سارا اسلامی بینکنگ کا ماڈل ہے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہی اس سوچ یہ لیڈنگ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کو ساری سہولیات دے رہے ہیں اور وہ ان کو قبول کر رہے ہیں. آپ بھی ان سے بڑھ کر لیڈنگ کر سکتے ہیں اور آپ ان کے بڑے لیڈر بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ آپ ان کو ادا کر دیں، لیکن اس کے اوپر اسلامی کا نام دے دیں، آپ ان سے بڑے لیڈر بن سکتے ہیں. کتاب الحیل سے استفادہ ہاں، کریں. کتاب الحیل سے یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا فقہ حنفی سے اختلاف ہے، فقہ حنفی کے اپنے ہی مفتیان ان کے اپنے ہی بڑوں نے ان سے اختلاف کیا. مفتی ظفر ولی خان صاحب جو تھے رحمہ اللہ وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے بہت بڑے ناقد تھے اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. وہ دونوں ایک ہی مسلک کے ہیں اگرچہ. ان کا اختلاف تو کرنا بنتا ہے، لیکن اگر آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی کتاب بھی پڑھیں نا تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے سر توڑ کوشش تو کی ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں سے سود کو ختم نہیں کر سکے. بہت ساری شکیں ابھی بھی سود کی اس کے اندر موجود ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی. اگر ساری شکیں وہ ختم بھی کر دیں، اسٹیٹ بینک کو تو سود دینا ہی پڑے گا نا. ہاں جی، کہیں نہ کہیں جا کے اسٹیٹ بینک بھی ساری شکیں ختم کر دے. آئی ایم ایف کو، عالمی اداروں کو تو سود دینا ہی پڑتا ہے نا، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. عمران خان اس لیے پھنسا ہوا ہے جو اس نے اتنا قرضہ لے لیا ہے، وہ سود دینے کے لیے قرضہ لے لیا، اتنے پیسے لیے نہیں استعمال کرنے کے لیے جتنے پیسے اس لیے لیے کہ ہم نے قرضہ دینا. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات ایسا ہی ہے پھنسایا ہمیں. شیخ پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی تحریک جماعت جو خالصتاً معاشیات کے اوپر کام کر رہی ہو اور اس میں وہ جدید اسلامی معاشیات؟ ویسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہ المعاملات المالیہ پر ایک پورا انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے، اگرچہ اس میں ان کا جو بھی نظریہ ہے، جو بھی ان کا ماڈل ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ ایک بڑا ضخیم کام ہے، 35 جلدوں پر مشتمل. تو کم از کم ہمیں یہ تو ماننا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کام تو وہ کر رہے ہیں، اس کا وہ کچھ نہ کچھ حل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کتنا قابل عمل ہے یا وہ کتنا اتھینٹک ہے، کتنا کامیاب، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کام تو کر رہے ہیں. میں نے ٹیم تیار کی ہے مفتی صاحب کے بارے میں. جو مفتیان دیوبند میرے دوست ہیں نا، دیوبندی حضرات فیصل آباد میں، مفتی صاحب باقاعدہ نا جہاں اپنے طلباء کو نا MBA یہ چیزیں کروا رہے ہیں، بینکنگ میں جان بوجھ کے بھیج رہے ہیں. ہاں جی. اور باقاعدہ اپنے اداروں کے اندر جو ہے وہ رشیدیہ، بن نوریہ وغیرہ جو ادارے ہیں نا، وہاں وہ باقاعدہ طور پر نا اس کے اوپر نا کام کروا رہے ہیں. یہ کام تو اچھا ہے ان کا، اور نتیجہ لیکن اگر یہ صحیح کام کے لیے استعمال کر لیں، ہاں نتیجہ وہ پھر بس افسوس نہ نکلا تھا. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کئی کتابیں ایسی ہیں جو مفتی صاحب نے اپنے طلباء سے تھیسس لکھوائے ہیں، MPhil کے PhD کے، اور پیچھے ان کی سوچ کار فرمائے ساری. دیکھیں اس کو پڑھنا اور اس کے اندر سے جا کے ساری معلومات حاصل کرنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن بشرط کہ اس کے وہ ساری صحیح معلومات لے کر اس کو اسلامی کالم میں ڈالا جاتا یا اس کی خامیاں دیکھ کر اس کے اوپر نقد کیا جاتا. ہم اگر اپنی بات کریں بطور مسلک اہل حدیث کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی سوچ، ایسے کوئی افراد ہمیں نظر نہیں آتے جو اہل حدیثوں کے نمائندہ ہوں اور وہ جدید معاشی مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں. نہیں کام کر رہے ہیں نا. ایک لڑکا یونس، یہ ہمارے یوسف تیبی صاحب، مفتی یوسف تیبی صاحب نے، ذوالفقار علی صاحب کی 2-3 کتاب. اچھا میں ایک بندے کا نام بتاؤں، ویسے آپ کو کبھی آپ کو موقع ملے نا ان کو بلائیں، کمال آدمی ہے. المدینہ ریسرچ سینٹر ہے کراچی میں. جی جی جی. تو تقریباً اس ادارے میں 25 سے 30 فضلاء مدینہ یونیورسٹی کے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں. جی جی. ہمارے دوست ہیں عثمان صفدر صاحب، مجھے ان کے ساتھ نا عمرہ کرنے کا موقع ملا تھا. انہوں نے جی سب فارغ ہے، 25-30 نا وہاں فارغ ہیں. تو انہوں نے بہت شاندار ادارہ بنایا ہوا ہے، اور جو عثمان صفدر صاحب ان کا البیان رسالہ نکالا، بڑا ہی کمال. لیکن شیخ دیکھیں نا، یہ تو میں ابھی عرض کروں تھوڑا سا، مجھے جا کے اجازت دیں آپ کی چاہے مہربانی. اندر بیچ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں اجازت دیں تھوڑی سی. اس بندے کا تخصص جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایسا بندہ ہے، وہ بندہ عالمی کانفرنسوں میں جاتا ہے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے. اردو بھی بہت شاندار آتی ہے، انگلش بھی بہت شاندار آتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں وزٹ کر کے آتا ہے. صحیح. اور اس نے مجھے خود بتایا کہ بڑے بڑے عالمی اداروں نے ان سے رابطہ کیا، بڑے بڑے آپ ہمارے پاس نا بطور ایڈوائزر مینیجر کام کریں. اس بندے کا بڑا ہی، اگر آپ ممکن البیان کا وہ جو ہے نا جو وہ یہ سود نمبر یا کاروبار نمبر اس طرح کر کے آیا تھا، وہ مل جائے گا. وہ ضخیم ہے بہت. شیخ جو پاکستان میں اسلامی معاشی اصلاحات پر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں معروف، یہ تو خیر وہ لوگ ہو گئے نا جن کو بھی ہم جانتے نہیں، ابھی ہمیں خود بتانا پڑا ایک دوسرے کو کہ بھئی ان کو جانیں. تو جو لوگ معروف ہیں
جس میں امجد ثاقب صاحب ہیں قوت والے، جی جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی بطور جماعت اس پہ بڑی ایکٹیو ہے، اور یہ اس سارے کیس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر انہی کی سسٹر آرگنائزیشن تنظیم اسلامی وغیرہ ان کا سود کے اوپر بڑا کام ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں حل پیش کر رہی ہیں، یہ امجد ثاقب صاحب نے جو ماڈل پیش کیا ہوا ہے، تو کیا یہ عین اسلامی ہے، قریب تر اسلامی ہے، یا کہ غیر اسلامی ہے، یا کہ کیا ہے یہ؟ اور یہ جو جماعت اسلامی کی جو سوچ ہے، میرا خیال ہے آپ بھی اس پر تھوڑا سا اپنا تبصرہ کر دیں، اور آپ بھی کر دیں۔ جی، ان کی یہ کاوشیں تو بہت اچھی ہیں، اور ان کے نعرے اور ان کے بینرز وغیرہ تو بہت اچھے ہیں، اور لوگوں کو بیدار کرنا یہ ان کا طریقہ کار بہت اچھا ہے، لیکن جو اس کا متبادل وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا اور زیادہ سختی کی طرف چلے گئے ہیں۔ جن چیزوں کی بسا اوقات اجازت بھی ہے، وہ اسی کو بھی خراب یعنی کرنے سختی کی طرف کون لوگ چلے گئے ہیں؟ یہ یہ جماعت اسلامی جماعت وغیرہ والے، اسلامی اور تنظیم تنظیم اسلامی اسلامی وغیرہ والے، انہوں نے ہاں یعنی بہت زیادہ سود کو بہت زیادہ ہی کر دیا ہے۔ اور جو امجد ثاقب صاحب وغیرہ قوت وغیرہ کا جو کام کر رہے ہیں، وہ اگر تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں تو وہ بہت اچھا کام ہو وہ سکتا ہے۔ نرمی پہ چلے گئے ہیں، اور یہ سختی پہ ہاں، چلے وہ تھوڑی سی نرمی میں چلیں گے، یعنی وہ قرضے تو دیتے ہیں، لیکن سروس چارجز کے طور پر وہ پھر سود کا، یعنی جہاں کسی کو 100 روپیہ دینا پڑتا تھا، اس کو اب 5 روپے 10 روپے دینے شیخ پڑتے ہیں۔ بحث ہماری لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کرنسی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ سارے بینکوں کا رولا یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم 5 سال کے لیے قرضہ دیتے ہیں، 5 سال بعد ہمارا 1,90,000 80,000 75,000 رہ جاتا ہے، تو ہم اس پر پیسے نہ لیں، یا ہم اس پر سروس چارجز نہ لیں، بینک نے پیسے کہاں سے دینے ہیں؟ تو یہ بھی بینکوں کا ایک بڑا یہ مسئلہ ہے۔ شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہوا۔ یعنی آپ نے شروع میں اس آپ نے اس مسئلے کا کا یہ حل حل نا، پیش کیا تھا کہ یہ جو تنخواہیں ہیں یہ بیت المال سے گورنمنٹ بیت دے، المال میں سے سروس دیکھیں چارجز نا، بیت المال سے گورنمنٹ دے۔ پاکستان ایک ملک ہے، اسٹیٹ ہے نا، اگر یہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے لاکھوں افراد پر مشتمل فوج پولیس بنا رکھ دیں، سکتی ہے، اور سب سے بڑا بجٹ فوج کا کا ہو سکتا ہے جو دنیا سے لڑنے کے لیے، تو اگر دنیا سے لڑائی سے بچنے کے لیے ہم لاکھوں روپے کا بجٹ رکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ کی جنگ سے بچنے کے لیے ہم چند پیسے نہیں لگا سکتے ہیں؟ بے کیا شک ہم بات اپنے بڑی۔ بچوں کی تعلیم کے لیے تو لاکھوں سکول اور اس کے اندر سارے پروفیسر کالج سارا کچھ بنا سکتے ہیں؟ تو کیا ہم اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اور اپنی عوام کو حلال کھلانے کے لیے کیا ہم یہ ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے؟ بے شک ہسپتال بات ہے۔ بنا کے رکھ دی ہیں، سب چیزیں بنا کے ہمارے ہاں تو پاکستان کی بات ہے نا، اس کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی۔ یورپ کے اندر نا کچھ ممالک ہیں، میں نے ان کے بارے میں پڑھا، ناروے وغیرہ، سویڈن، وہ اپنے آپ کو سود فری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک بڑا اچھا نظام ہے جو ہمارے علماء بھی وثاقات پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی کو قرض اگر دینا ہو نا، اسے پیسے کرنسی نہ دیں، اسے سونا دیں۔ ہاں، شریعت بھی یہی ہے۔ اصل پیچھے ہر چیز کے پیچھے سونا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بینک والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 10 لاکھ سونا دے کے، عالمی بینک کہتا ہے 1 کروڑ کا سونا دے کے نا 1 ارب کے نوٹ چھایا کرو۔ یہ دھوکہ ہے، ہاں، یہ تو بہت، یہ فراڈ ہے، ایک بہت بڑا کرنسی والا ایک الگ موضوع اور بہت بڑا دھوکہ بہت ہے بڑا یہ۔ دھوکہ ہے۔ یہ تو یہ بات یورپ کے ہماری اندر اور نا طرف شیخ صاحب، نکل جائے گی، لیکن ہاں، اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو سود ہے نا، دوسرے اسکینڈینیوین کنٹریز یا جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، وہاں اگر سود ہے بھی سی نا تو بہت محدود شرح کا سود ہے، یعنی وہ کئی دفعہ تو وہ 1% سے بھی کم ہے۔ 0.1 ہے، ہاں، 0.2 0.3 تو اس سے بھی جان چھڑوا رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس سے بھی جان چھڑوا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جیسے یعنی ایک غریب سے ملکوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم 13 13.5 14% یعنی لاکھ روپے بندہ لیتا ہے تو اس کو سال بعد 1,13,000 روپے دینا ہے۔ یورپ میں سود کی 2 قسمیں کر دی انہوں نے۔ اچھا، ایک انٹرسٹ جو 0.0 سے شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی ہے، 1 درہم بھی ظلم ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 0.0 تک کہتا ہے وہ انٹرسٹ ہے، وہ صحیح ہے، ان کے 1% سے نظام نیچے ہے۔ نیچے وہ صحیح ہے۔ ایک کہتے ہیں ویجولی، وہ کہتے ہیں یہ جو کرے گا وہ ظلم کرے گا، لیکن ان کے یہ معیار اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں وہ 8 10 15% جب پھنس جاتے ہیں پھر بڑی آگے تک لے کے جاتے ہیں۔ چلیے ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ اس میں ایسے مسائل بھی ہمیں سامنے پیش آتے ہیں جب بینکوں کے حوالے سے بات ہے، یہ سود کے حوالے سے، تو ہمارے یہاں ظاہری بات ہے بینک ہیں تو صحیح، اب وہ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں، وہ نام کے اسلامی ہیں، یا اب اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی 2 میں سے ایک صورت پیش آتی ہے ساری زندگی، یا تو وہ شرمندہ پھرتے رہتے ہیں کہ یار اسی پتہ نہیں حلال کھا رہے ہیں یا کہ حرام کھا رہے ہیں، تو یا وہ کئی دفعہ وہ جذبات میں آتے ہیں، ان کا ایمان تقوی کا لیول ہوتا ہے تو وہ بینک کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ مولوی صاحب کے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا بینک، تو اب میں فاقوں سے پھیر رہا ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینک میں جو نوکری ہے، ملازمت ہے، تو اس کی جو کمائی ہے، اس سے جو تنخواہ ہے، وہ حلال ہے، حرام ہے، نوکری کرنی جائز ہے کہ نہیں؟
شیخ صاحب فرمائیں، بھی بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے اس بارے میں، آپ وہی جی فرمائیں ذرا. جی اس کے حوالے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی جو اللہ علیہ وسلم. حدیث ارشاد فرمائی ہے نا، لعن اللہ الربا آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و کالہم سوا، کہ سود پر بھی اللہ کی لعنت، اور لینے والا، دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان سب پہ اللہ کی لعنت. اب جن کا یہاں تذکرہ آ گیا نا، وہ تو برابر کے لعنتی اور ان کی کمائی حرام ہے. لینے والا، دینے والا، شیخ اس میں لکھنے والا. یعنی جو لانتی تو وہ ہو گئے، ہاں جی، لیکن کمائی حرام کیوں ہو گئی؟ کیونکہ سود کو شریعت نے حرام بھی قرار دیا ہوا ہے. حرام ذرائع سے انہوں نے ہم کمائی کی. حرام ذرائع سے صحیح ہے. کمایا. اب اس میں کچھ ہوتا ہے، بس اوقات بینک میں کوئی صفائی والا ہے، صفائی والا ہے، کوئی پہرے دار چوکی دار ہے باہر، یا کوئی اسٹاف بوائے ہے، وہ ہے. اب ان کی کمائی کو شرعی نص کی بنیاد پر تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ وہ اس برائی کے اندر تعاون کا پورا حصے دار تو ہے، ہم اس لیول کا ان کو لعنتی یا حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اس غلط کام میں تعاون کی وجہ سے ہم اس کے کہیں گے تو کہ اس شیخ کو یہ بھی اگر بچنا چاہیے. اتنے ڈھیر سارے لوگ، اتنے سارے بینک ہیں پاکستان میں اور ان کے اتنے سارے ملازمین ہیں، تو اگر یہ طریق کبھی چل پڑے اور لوگوں کو کہا جائے کہ بینکوں کی تو یہ بہت بڑا خلا نہیں پیدا ہو جائے بہت گا؟ بڑا خلا نہیں آئے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ان ہیں کو جو بینک رکھ لیں. جن کو دین کی نہیں. ہم کہتے ہیں چلیں اللہ اچھا کرے، اللہ کرے اس طرح کا خلا پیدا ہو، بینک ویسے ہی بند ہو جائے. بینک ہم یہی کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اگر آپ یہ بنیاد بنائیں گے نا کہ اگر ہم نے کہا تو لوگوں کے گھروں کے معاملات کیسے چلیں گے، تو یہی کام تو فلم انڈسٹری والے بھی لیں گے، یار اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھروں کیسے چلیں گے. اسی طرح جتنے شراب بیچنے والے کہیں گے یار ہمارے کام کیسے، جتنے وہ غلط کام زناکاری بدکاری والے ہیں. تو یہ شریعت نے نہیں کہا. اور حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی کام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اس غنی سے کر دے. بہتر بدلہ ضرور عطا کریں گے. جنید جمشید ہمارے سامنے ایک ہمارے مثال سامنے ہے، اب بہت ساری کئی مثالیں فاقے اس ہیں، نے کاٹے ہیں، وہ دیکھیں ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے آزمائیں گے ضرور. تو میرے پاس زلزلو ہاں لگنے. میرے پاس ایک شخص آیا، میں نے اس کو کہا یار تیری یہ کمائی حرام کی ہے تو چھوڑ دے اس کو. تو اس نے کتنا اس کے لحاظ سے خوبصورت جواب دیا، کر صاحب ہاں دعا کریں مجھے اس سے ذرا اچھی کوئی نوکری ملتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کی خاطر چھوڑ دوں گا. میں خدا دا خوف کر اللہ کی تو خاطر پہلے چھوڑ اللہ کی خاطر، پھر اللہ دے کہتا گی. اس سے بہتر مل جائے تو پھر میں اللہ اللہ کی. تو میں کہتا تو پیٹ کی خاطر چھوڑے گا، اللہ کی خاطر پھر تو نہیں چھوڑے گا. اس میں شیخ میرا ایک اپنا تجربہ ہے. میرا ایک پارٹنر تھا، بزنس کرتا ہوں چونکہ میں، تو میرا ایک پارٹنر تھا، اس نے مجھے اس وقت نا کوئی سہانے خواب دکھو کر نا بینک سے گاڑی لے لی، اپنے لیے بھی لے لی، میرے لیے بھی لے لی. ہمارے جو بینک بیلنس تھا ہمارا اس کی بیلنس شیٹ پر، تو وہ نا میں نے 6 مہینے گاڑی چلائی. تو مشکوک تو میں رہتا تھا، کوئی بھئی یہ یعنی ابھی شرمندہ رہتا تھا کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو والدہ محترمہ کو پتہ چلا تو وہ بڑا ناراض ہوئی، بلکہ انہوں نے میرے گھر سے جو ہے نا وہ ایک دفعہ آئی تو انہوں نے کھانا نہیں، انہوں نے کہا تمہاری گاڑی کا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے نا بینک سے لی ہوئی ہے. تو میں نے جب والدہ ماجدہ ناراض ہوئی تو پھر میرے سے رہا نہیں گیا. تو میں نے جو ہے نا وہ جیسے کیسے بھی ہے نا، میں نے اونے پونو وہ اس وقت میں نے 32 لاکھ کی گاڑی لی تھی، لیکن میری 22 لاکھ کی بکی، میں نے 10 لاکھ نقصان پر وہ گاڑی بیچ دی. تو میری اہلیہ جو ہے بڑا ناراض ہوئی. اس نے کہا بھئی آپ تو کہتے تھے کہ جی فتویٰ بھی موجود ہے، دل کو تسلی دینے کے لیے بندہ ہیلے بہانے نکالتا ہے نا. مفتی جو اندر موجود ہے اندر بھی تو ہے نا. کہنے لگی کہ آپ نے تو پہلے لے لی تھی، اب آپ کو اچانک تقویٰ لوڈ ہو گیا اور آپ نے بالکل ہمیں سواری کے بغیر کر دی ہے، بیکار کر دی ہے. تو میں نے کہا اللہ اس سے بہتر دے گا. تو وہ الحمدللہ نا کوئی سال کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گاڑی سے بہت بہتر گاڑی اور اس سے بہت کم قیمت پر وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ دوسرا، اور وہ آپ کا دوسرا اس گناہ سے بھی میں بچا الحمدللہ. دوسرا پارٹنر، وہ دوسرا پارٹنر وہ بیچارہ ویسے میرے پارٹنرشپ بھی ہماری ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ بھی بڑی بری ہوئی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہی سننا چاہتا تھا، وہ جو گاڑی اس بیچارے نے لی نا، وہ گاڑی اس کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی تھی. وہ میری اس کے ساتھ پارٹنرشپ چونکہ ختم ہو گئی اسی وجہ سے کہ کیونکہ وہ بینکنگ کو بہت زیادہ انوالو کرنا چاہتا تھا، تو میں اس سے پھر نا علیحدگی ہو گئی میری. اور وہ جو گاڑی اس نے لی تھی نا، وہ گاڑی بھی اس کے لیے وبال بنی رہی. اور بالآخر وہ گاڑی اس کی بکی اور اوکھے سوکھے اونے پونے بیچ کر وہ وہاں سے بھاگا. تو شاید اس میں یہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں اور دین کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ عمل کریں اور کاروبار میں ہم ایک اسلامی جو ہے پروٹوکول کو فالو کریں. تو جب ہم بینک سے مجبوری ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایل سی وغیرہ ہے بینک کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، لین دین پیسہ سارا بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. تو یہ جو لوگ جب بینک کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، ہمیں باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے تو ہمیں بینک کو انوالو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کا کیا ہے جن کے سیونگ اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں بینک میں؟ تو کیا ان لوگوں کی جو کمائی ہے، آمدن ہے، اس میں کوئی حرام کا شائبہ ہے یا وہ ان کو کوئی رعایت ہے کہ بھئی وہ مجبور ہیں؟
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کا کوئی ان کے لیے نکلتا ہے حل؟ نہیں، کیا وہ سیونگ اکاؤنٹ ہی کھلوائیں گے؟ ان کے نہیں، لیے وہ لازمی ہے؟ کرنٹ اگر کھلوا لیں تو کیا کرنٹ میں خیر ہے؟ نہیں، کرنٹ میں خیر خور کوئی نہیں ہے، ہے دونوں غلط ہے کہ ابو صاحب نے پہلے وہ فرمایا نا لا تعاونوا اثم والعدوان، جی جی، ہے وہی ہے، یعنی بینک میں کیونکہ اکاؤنٹ تو کھلوایا وہ ہوا ہے نا. اکاؤنٹ کھلوایا، کرنٹ بھی کھلوایا نا، پھر بھی ہم گناہ میں شریک تعاون کر رہے ہیں، شریک نہیں ہو رہے، تعاون اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ وہ آگے استعمال کر رہے ہاں ہیں، جی، اور وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا اس سے رہے ہیں. زیادہ سیونگ والے سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں، کرنٹ والے سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کھلوانا ہے پھر ایک کھلوا لیں، زیادہ نہ کھلوائیں، ایک اکاؤنٹ کھلوا لیں. ایک اگر آپ کی اتنی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نا، لیکن وہ ایک اکاؤنٹ اگر کھلوا لیتے ہیں تو پھر ٹیکس ویکس کے مسئلے بھی آتے ہیں نا، پھر وہ کئی برداشت دفعہ کریں نا، دیکھیں کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا برداشت پڑے گا، کریں پھر. ایک حرام کام ہے تو جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں، ورنہ پھر آپ مجبور ہو لیکن اب کر. ایک اکاؤنٹ ہوگا تو ایک ہی کارڈ ملے گا آپ کو، اور یہ اکاؤنٹ زیادہ جیسے رہتے ہیں. یہ انفرادی مسئلہ ہے کسی بندے کا کہ مجھے اپنا کاروبار کو پرفارم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے. بہت سارے میرے سرکاری کام ہی نہیں ہوتے، مجھے لائسنس لینا ہے کوئی چیز کا تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اپنی بیلنس شیٹ لے کر آئیں، تو اس طرح کی چیزیں. تو بلکہ اب تو ہمیں مدارس اور مساجد وغیرہ چلانے کے لیے سب بھی ہے، بینک اکاؤنٹ ضروری ہو گئے نا. ہاں جی، یعنی ہاں یہ جی. تو صرف کاروبار کی ضرورت نہیں رہ گئی. یعنی اب تو گورنمنٹ ہم سے یہ بھی کہتی ہے کہ جی مسجد آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس مسجد کا بینک اکاؤنٹ کیا ہے، آپ اپنے آڈٹ کرائیں اکاؤنٹس لے کے. تو جیسے انفرادی مسئلہ ہے، اداروں کا مسئلہ ہے، ایسے یہ ملکی مسئلہ بھی ہے نا. جب ہمیں پاکستان کو عالمی سعودیہ سے ہی ہمیں کو ڈیل کرنی پڑتی ہے، سعودیہ سے ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہ سڑک بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ بھی ہمیں جو قرضے دیتے ہیں وہ بھی ہمیں سود پر ہی دیتے ہیں. ابھی اس دفعہ، اس سے پہلے کبھی نہیں دیے. یہ پچھلے دور حکومت سے ناراض جب ہوئے ہیں نا، اس وقت 3% انہوں نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے لگایا ہے، ورنہ اس سے اب پہلے نا یہ جو کبھی نہیں جتنے ہوا. ساری چیزیں ہمارے میٹرو بن رہی ہے، موٹر وے بن رہی ہے، یہ ہم نے چائنا سے یہ دوسرے تو بہت ملکوں سے، تو خطرناک ہے، یہ یہ تو وہی بہت ہی نبی، خطرناک ہے. یہ تو وہی نبی ان چیزوں کا استعمال جائز ہے؟ نہیں جائے. چیزوں کا استعمال الگ بات ہے. ہاں دیکھیں، ایک چیز کا حرام ہونا یا حرام چیز سے بن جانا اور پھر اس کا استعمال، جو حرام لے رہا ہے، حرام دے رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، وہ تو حرام ہی ہے. اس کے استعمال کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. آپ اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر شرعی لحاظ سے یہ مسئلہ ہے. جیسے دیکھیں کسی کی زمین غصب کرنا حرام ہے، صحیح. لیکن اگر کوئی بندہ وہاں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کو تو ہو جائے گی، یہ نماز فقہ کا اندر ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بے شک یہ اگر اس نے خود غصب کی ہوئی ہے، ہاں یعنی وہ غصب کرنے کا گناہ اس کو الگ سے ملے گا. قابض خود ہے، ہاں، وہ الگ گناہ ہے. الگ نماز گناہ، پڑھ رہا ہے تو وہ ایک الگ نماز ہو کام ہے. جائے گی. اسی طرح یہ سود پر لینا دینا یا بنانا ایک گناہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے والے کو بھی گناہ مل جائے گا جو وہاں سے گزر گیا. یہ آپ اس کو گناہ پھر گار وہاں نہیں سے کہہ گزرنے سکتے. کے ٹیکس بھی تو دے رہا ہے، اور پیسے بھی دے رہا ہے. وہ ٹیکس اپنا ایک الگ ہاں نہیں، مسئلہ ہے. ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیسے بیچارہ مثال کے طور مجبور میٹرو اتنا ہی ہے. ہے، میٹرو بنائے گی، ہم اس کا نہ لینے والوں میں نہ دینے والوں میں، نہ بنانے والوں میں نہ بنوانے والوں، لیکن اگر ہم وہاں سے ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہم اس کا کرایہ پے کر کے جاتے ہیں. جنہوں تو نے ہم لیا اپنے دیا وہ بھگتے ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں. وہ بھگتے جائیں گے. اور بھگت رہے ہیں پوری قوم نا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پوری قوم بھگت رہی ہے. معاشی جو سسٹم ہے نا وہ اس کے کوڑے آپ تو دیکھ لیں. شیخ اب آپ اس سارے مسئلے نہیں چھوڑیے، باقی رہا آپ کا کہ یہ عالمی طور پر یہ ہم نے کاروبار معاملات کرنے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ فمن السرہ کے اندر نہیں آتا. فمن السرہ وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کی جان جاری ہے، اس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ رہے. ایک ہے کہ آپ اپنی بس اکانومی بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایسا تو وہ یہ فمن السرہ میں بھی اتنا ہے کہ آگے گزارا ہو جائے، غیر باغی ولا غیر عادن، باغ ولا عادن، کہ وہ زیادتی نہ کرنے والا ہو، عادی مجرم نہ ہو جائے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ جو صرف نا اکانومی بڑھانی ہے اور میں نے اپنے پیسے کٹھے کرنے اور پیسے کٹھے کرنے اور تو پھر اس کو مجبوری یہ بنا کہنا لیں. کہ مجبوری، یہ کوئی مجبوری نہیں پھر ہے. وہی ہے کہ ایک وادی سونے کی مل گئی، اس نے کہا ہاں دوسری جی، دوسری آخری مل یہ گئی کوئی تیسری. مجبوری نہیں ہے. مجبوری ہو تو پھر اس وقت کوئی الگ مسئلہ دیا جائے گا. یہ صرف اپنے کاروبار کے اضافے کے لیے اس کو مجبوری کہنا یہ بھی درست نہیں. تو ہمارا اس ساری آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم عالمی سطح پر جس استعماری شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس میں سودی نظام سے اور اس سارے بینکنگ سسٹم سے نکلنا تو کلیتاً نظر نہیں آتا، ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اپنی اپنی سطح پر، ادارے کی سطح پر، کسی یونین کی سطح پر ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پیسے کو جو بینکوں میں رکھتے ہیں اور بینکوں میں رکھ کر اس کو وہ بینکوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بجائے وہ اس پیسے سے اسمال اینڈ میڈیم اسکیل بزنسز جو ہیں، انٹرپرائزز ہیں اور جو انٹرپرنورز ہیں،
ان کو وہ فائدہ پہنچائیں، اور اس سے جو ہے وہ ایک کاروبار کا ایک جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کا رجحان بڑھے، اور اصلاح کے ساتھ اسلامی نظام کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے لوگ جو ہے آسان سہولت کے ساتھ معاملات کو چلا سکیں۔ اور جو لوگ ہیں مجبور ہو کر جو بینکوں میں چلے جاتے ہیں اور چھوٹے قرضے لے لیتے ہیں، قسطوں پر چیزیں لے لیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، آسان سہولت پر قرضے دے دینے چاہیے۔ تو اس کے سوا اور ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی قابل عمل حل ہے بھی نہیں جس کو ہم کہیں کہ کلیتاً اس کو نافذ کر دیا جائے اور یہ سارا سودی نظام مٹ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی اور نظام کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کوئی صالح، مخلص اور غیرت مند حکمران عطا کرے جو اپنی قوم کو بھی اس بات پر کھڑا کریں کہ بھئی روکھی سوکھی کھائیں گے لیکن ہم ایک اسلامی نظام، باقاعدہ اسلامی نظام کھڑا کریں گے۔ اور یقیناً جب ہم اس سارے عالمی استعماری نظام کو چیلنج کریں گے تو دنیا ہمیں جینے تو نہیں دے گی، ہمیں پتھر مارے جائیں گے، پتے کھانے پڑیں گے، اور ہمیں دنیا کا بائیکاٹ سہنا پڑے گا۔ تو کیا ہم اس ساری تکلیف کے لیے تیار ہیں؟ اگر تو ہمارے اندر وہ استقامت اور وہ استقلال اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اور اللہ کرے کہ کسی وقت میں امت کے اندر ایسے درد مند لوگ پیدا ہوں جو امت کی اصلاح کا یہ بیڑا اٹھائیں اور قیادت کریں اور اس سارے مسئلے کو جو ہے نا وہ بنیاد سے لے کر چلیں، تو شاید اصلاح کی کوئی صورت ممکن نظر آئے۔ نہیں تو جو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اپنے دل کے اندر یہ بات رکھتے ہوئے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے اور اس سے جتنا میں بچ سکوں حتی المقدور مجھے اس سے بچنا ہے، اور اس سے بچتے ہوئے لوگوں کے لیے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے میں جتنی سہولتیں دے سکوں مجھے اس کی وہ سہولتیں دینی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔